بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے خاندان کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی وصیت کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، تو یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا۔ یہ سن حضرت سلیمان فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں انہیں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ بجاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں حضرت سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی، اے بیٹی، یہ شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابیوں کے گھر میں بھی 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سنا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائیڈ پر ہو کر میری بات سننا۔
حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے اور وہ بھوکے سو رہے ہیں، اور اس گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں، اے بیٹی، میں اس شخص کو بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، اس شخص کو میں بھوکا لے کر گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر اتار کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، آپ اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے شمعون یہودی بیٹھا ہے، جا کر اسے بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے سر پر میرے ابا حضور نے رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر ہی رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر شمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے، اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے شمعون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ شمعون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے شمعون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر شمعون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب تمہاری ہے، اس میں باتیں تمہارے رسول کی بیٹی کی ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر کی بیٹی ہوگی، بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے تم یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ شمعون یہودی بھی آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے شمعون، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر شمعون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں ڈال دو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔
حضرت بی بی فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت کچھ زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ حضرت فاطمہ کو دیے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، اپنے دروازے سے کوئی بھی بھوکا آ جاتا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ وہ گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سجدہ کرنے پر صبح کی اذان آ جاتی۔ سبحان اللہ! اگر آپ کو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری اور لاڈلی بیٹی سے محبت ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔